السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ایک بہت ہی ہمارے دین کا اہم موضوع، رکن اسلام، جو ہم سب کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ اس موضوع پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ اتنی اہم بات ہے اور اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کی بار بار تکرار اور اس کو بار بار سننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ دجال جب آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، وہ 40 دن کے لیے آئے گا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے باقی 37 دن تمہارے 37 دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے بات سنی۔ اگر ہمارے سامنے بھی ایسی کوئی بات کی جائے تو ہم بھی تھوڑا سا حیران پریشان ہو جائیں، اور شاید ہم فوراً یہ سوال کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کون ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا، اس کا قد و کاٹ، جسم سائز کیا ہوگا جو 40 دن تک رہے گا اور اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اور یہ بڑے لاجیکل سوال ہے، ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ صحابہ نے جو سب سے پہلا سوال پوچھا وہ یہ پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے کہ جب یہ آئے گا اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس دن ہم اپنی نمازوں کو کیسے پڑھیں گے؟ صحابہ کے لیے سب سے اہم چیز نماز، باقی ساری باتیں سیکنڈری ہیں، باقی ساری باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ اللہ کے نبی بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اندازوں سے اپنی نماز پڑھنا، کہ اب اس نماز کا وقت ہو گیا، اب اس نماز کا وقت ہو گیا، اس نماز کا وقت ہو گیا۔ اور یہ حدیث آج کے دور میں بھی استعمال ہوتی ہے ان ممالک میں جہاں پہ 4 مہینے تک سورج نہیں نکلتا، پہ 4 مہینے تک چاند نہیں نکلتا، رات نہیں ہوتی، تو وہاں کے لوگ اپنی نماز کیسے پڑھیں؟ اس حدیث کے تحت وہ اپنی نمازوں کو اندازوں سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے تو سورج غروب نہیں ہو رہا، تو مغرب کیسے ہوگی، عشاء کیسے ہوگی، فجر کیسے ہوگی؟ تو وہاں کے لوگوں کے علماء نے، وہاں کے فقہاء نے ان کو یہ فتویٰ دیا کہ یا تو ہم اپنی جو گھڑی ہے، نماز کے اوقات ہیں، ان کو مکہ سے ملا لیں، جو اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے، وہاں جس طرح 4 بجتے ہیں تو ہم بھی اپنے 4 بجے عصر کر لیں، پھر 6:30 بجے 7 بجے مغرب کر لیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو دن ہی رہے گا، سورج تو ڈوبے گا نہیں۔ یا انہوں نے کہا کہ جو قریب ترین ایسا علاقہ جہاں پر سورج اور چاند دونوں نکلتے، اس سے اپنی گھڑی، نماز کی گھڑیوں کو ملا لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا ان بین الرجل و بین الکفر او الشرک ترک الصلاۃ، ایک اسلام، کسی شخص کے اسلام اور کفر یا شرک کے درمیان جو فرق کر دینے والی چیز ہے وہ ہے نماز۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تو غیر مسلم ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم ایک مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تو لہٰذا ابھی عشاء کا ٹائم تھا، میں اندر آ رہا تھا اور کئی مرد حضرات یہاں سے گزر رہے تھے اور نماز کو نہیں آ رہے تھے۔
تو ہمیں کوئی فکر نہیں تھی کہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا, نہیں پڑتا. لیکن یہی اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہوتے جہاں پہ ہر قسم کے لوگ مسلمان بھی ہوتے اور کافر بھی ہوتے, تو آپ صرف ایک ہی چیز سے پہچان سکتے تھے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو یہ شخص مسجد میں آ رہا ہے تو یہ مسلمان ہے, جو نہیں آ رہا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ آپ کے اور میرے اسلام کا سب سے پہلا مظہر ہے, سب سے پہلی نشانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. اسی لیے کئی علماء اور فقہاء ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص نماز کا انکار نہیں, جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہے, وہ شخص کافر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ کے آخری اوقات تھے, آپ بے ہوش اپنے گھر میں پڑے تھے, آپ کو ہوش نہیں آ رہا تھا, تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کیا کریں, کس طرح ان کو اٹھائیں؟ تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے اٹھائیں. ساری کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ گئے اور حضرت عمر بن خطاب بے ہوش ہے, اور آپ نے ان کو آواز دے کے کہا یا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ, امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا لا حظ فی الاسلامی لمن ترک الصلاۃ, اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا. ابھی رمضان گزرے, ماشاءاللہ ہماری مسجدیں بڑی آباد تھیں, ہر کسی کے گھر سے لوگ نکل کے مسجد آ رہے تھے. ابھی میں چاچا عبدالرشید سے پوچھتا ہوں کہ چاچا جیسے رمضان میں فجر کی نماز میں لوگ ہوتے تھے تو کیا ابھی لوگ آ رہے ہیں اس طرح؟ نہیں یار, یہی محلہ ہے, یہیں کے رہنے والے ہیں, یہیں اٹھتے ہیں سوتے ہیں, کہاں ہیں سب؟ کدھر چلے گئے؟ اگر ہم رمضان کے رب کی عبادت کرتے تھے تو رمضان ختم ہو گیا, اور اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ الحی ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا, وہ موجود ہے, وہ ہمیشہ ہے, اس کی عبادت مستقل کرنی ہے, اور یہ نماز اس کا حکم ہے, 5 وقت کی نماز, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ہم نے نماز کو بہت آسان لے لیا ہے, اٹھ جاتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں, نہیں اٹھتے کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دیں گے. صحابہ کا حال تو یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا کہ اگر تم میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو, دشمن سامنے کھڑا ہے, تم نے اس وقت بھی نماز پڑھنی. ہاں یہ اللہ نے گنجائش دے دی کہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو امپلیمنٹ کیا, یعنی نافذ کیا, تو صحابہ میں یہ بات ہو گئی کہ بھئی ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت پڑھنا چاہتے ہیں, سب نے کہا ہم جماعت پڑھنا چاہتے ہیں, اب کیا کریں, جماعت بھی ہو رہی ہے میدان جنگ کے اندر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا کہ یوں کرو کہ ایک جماعت تو سامنے دشمن کی طرف تلوار لے کے کھڑی ہو جائے, اور ایک جماعت آدھے لوگ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھ لیں. میں نماز شروع کروں گا, پہلی رکعت ختم کروں گا, پہلی رکعت کے بعد میں نہیں اٹھوں گا, وہ لوگ اٹھ کے اپنی رکعت پوری کریں, سلام پھیریں, چلے جائیں. پھر دوسری جماعت آئے, پھر میں کھڑا ہو جاؤں گا, میرے ساتھ 1 رکعت پڑھے, پھر میں سلام پھیر دوں گا, اپنی 2 رکعت پڑھ کے وہ اپنی نماز پوری کر لیں. سب نے نماز بھی پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت بھی پڑھنی ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر اللہ کے نبی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز اس طرح امپورٹنٹ ہے, اہم ہے, لازم ہے, تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن انتہائی سستی ہے, انتہائی سستی ہے. آج کل آپ کو معلوم ہے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا تو میرا خیال ہے کہ ہم کسی یعنی نجس اور موذی جانور کے ساتھ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے آج ہم مسلمانوں کے بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہر آدمی شور مچا رہا ہے. ان کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں, مجھے نہ بتائیں, خود سوچیں, جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے روئیں بھائیوں کے لیے. ہم سے تو نماز کو نہیں آیا جا رہا, کون سا جہاد کریں گے ہم؟ فیس بک پہ لوگ لکھ رہے ہیں جنرل صاحب میں تیار ہوں سب سے پہلے جانے کے لیے. بھائی تو محلے کی مسجد میں تو آ جاؤ صبح فجر کی نماز پڑھنے.
اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہمیں. یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں. سب سے اہم بات کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے. اور یہ نماز ایمان کی سب سے بڑی نشانی. ہم نہ نماز پڑھ رہے ہیں طریقے سے، ٹائم پہ، پانچوں وقت کی باقاعدگی سے، بعض جماعت جو ہم پہ لازم ہے، فرض ہے، نہ ہمارے باقی اعمال معاملات ایسے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ میں جب مسلمان لڑنے کے لیے گئے تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو خط لکھا، اور خط میں مسلمانوں کے سپہ سالار کو لکھا کہ اپنی فوج کو میری طرف سے یہ خط پڑھ کے سنا دو کہ تم میں اور ان تمہارے دشمنوں میں، کفار میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے ہیں، تم گناہ نہیں کرتے. اگر اللہ تمہیں فتح دیتا ہے تو اس وجہ سے دیتا ہے کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے، ورنہ نہ تم اسلحے میں ان سے زیادہ ہو، نہ تم تعداد میں ان سے زیادہ ہو، یہ ہر چیز میں تم سے آگے ہیں. تمہیں فتح صرف اس بات کی وجہ سے ملتی ہے کہ تم گناہ نہیں کرتے، گناہ کرتے. اور آج ہم گناہ کر کے بھی پشیمان نہیں ہوتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی، سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہماری کہ ہم گناہ کر کے بھی پریشان نہ ہو، ہمیں احساس بھی ختم ہو جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. آج ہمیں احساس ختم ہو گیا. جس کو صبح 9 بجے دفتر جانا ہے، 8:30 بجے، وہ آج 5 بجے اٹھ کے، 5:30 بجے اٹھ کے اپنی نیند خراب کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ 7:30 بجے کا الارم لگاتا ہے کہ میری نیند خراب نہ ہو، ورنہ میں اسکول کے لیے یا دفتر کے لیے وہاں سستی ہو جائے گی، نیند آئے گی، میری نیند خراب ہو جائے گی، لہٰذا میں 7:30 بجے اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، 8:30 بجے نکل جاؤں گا. ایسے تو نہ ہم جنت میں جائیں گے اور نہ مسلمانوں پہ کوئی صورتحال اللہ عالم بہتر ہوگی. آج اس وقت حرمین میں تاریخی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے بھی رمضانوں میں، آخری عشرے میں 34 لاکھ لوگوں نے 27ویں شب میں قیام کیا، اللہ سے دعائیں کی. شاید اتنی بڑی تعداد میں تاریخ میں نہیں ہوا کبھی. حج کے موقع پہ بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے حرم مکہ میں، اور سب دعائیں کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، غزہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ ہمارے اعمال کہاں ہیں؟ ہم میں ان میں جو فرق ہے نا، وہ گناہوں کا فرق ہے. ہم وہ گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے. ہمیں فتح اس لیے ملتی ہے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. اور نماز ہماری اطاعت کا سب سے پہلا ثبوت ہے، سب سے پہلا ثبوت. تو رمضان کے فوراً بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں. ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے، چاچا عبدالرشید ماشاءاللہ یہاں کے 5 وقت کے باجماعت نمازی ہیں. میں نے ان کی گواہی آپ سے لے لی، ان کی گواہی آپ لوگوں کی یا اس محلے کی لے لی. ہر شخص دیکھ لے کہ جتنا درد اس کو فیس بک پہ دیکھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے. فکر ہے تو اللہ کے آگے کھڑے ہونا. شکست تو وہ دیں گے، ہم تھوڑی دے سکتے ہیں. فتح تو اللہ کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں تھوڑی ہے. تو لہٰذا نماز کی اہمیت کو سمجھیں. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامۃ فی اعمالہ او من اعمالہ، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا اعمال کے باب میں، وہ ہے الصلاۃ، نماز. فَإِن صَلُحَتْ، جس کی نماز صحیح ہو گئی، فقط انجحا و اصلحا، فقط افلحا و انجحا، وہ کامیاب ہو گیا اور فلاح پا گیا. وَإِن فَسَدَ، اس کی نماز ضائع ہو گئی، غلط ہو گئی، نہیں ہوئی، فقط خاب و خسرا، وہ تباہ برباد ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا. تو نماز کے بغیر ہمارا دن نہیں گزر سکتا، ہماری سوچ نہیں ہو سکتی. ایک نماز نکل جائے تو ہمیں تو گھبراہٹ ہو جانی چاہیے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور نکل جائے تو پھر سوچیں کوئی گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال کی توفیق ہم سے چھنتی جا رہی ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ نیک اعمال کی توفیق ہم سے چھنتی ہے جب ہم گناہ کرتے جاتے ہیں. ہمارے گناہوں کا وزن ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. تو لہٰذا نماز کی فکر کریں. نماز بہت اہم ہے. نماز کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی نہیں. اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے جو
نماز کا انکار کرتا ہے وہ تو متفقہ طور پہ کافر ہے، یعنی کوئی بولے میں نماز 5 وقت کی نماز مانتا ہی نہیں، لیکن جو مانتا ہے اور نہیں پڑھتا اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص نماز نہ پڑھے تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ اس کی سزا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کی سزا، یہ نہیں جو انکار کر رہے، انکار والا تو ہے ہی کافر، جو نہیں پڑھا اس کو حد کے طور پہ قتل کر دیا جائے۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور نماز شروع نہ کر دے۔ تو لہٰذا نماز کے بارے میں بالکل بھی یہ خیال نہ کریں کہ ایک نماز چھوڑ دی تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی جماعت چھوڑ دی تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایک نماز قیمتی ہے، ایک ایک نماز قیمتی، اور کسی صورت ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، کسی صورت ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موضوعات تو بہت تھے آپ کے سامنے کرنے کے لیے، لیکن یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی یاد دہانی بہت ضروری ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم نماز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز پہ اسی طرح ہماری مسجد میں لوگ ہونے چاہیے جیسے رمضانوں میں ہو رہے تھے، اور اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم رمضان کے رب کی بات نہیں کرتے، ہم اللہ رب العالمین جو الحی والقیوم ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز بعد جماعت مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔